بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پاک ہے میرا پروردگار جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہایت ہی مہربان اور رحیم، روز قیامت کا مالک۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جو تیرے عذاب اور غضب کا شکار ہوئے۔ آمین۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، میری یہ ویڈیو فضائل اعمال کی تعلیم کے مقاصد، فضائل اور آداب کے بارے میں ہے۔ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے کر گئے تو دو حلقے لگے ہوئے تھے، ایک ذکر کا حلقہ اور ایک تعلیم کا حلقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں خیر کے حلقے ہیں، اور خود انہوں نے تعلیم کے حلقے میں تشریف رکھی اور ارشاد فرمایا کہ مجھے مبلغ بنا کر بھیجا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، میں نے آلموسٹ 20 تک ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن میں نے اپنی کسی ویڈیو میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لیکن اب میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کائنڈلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میں فضائل اعمال کی تعلیم ڈیلی بیسس پہ ریگولرلی 23 مئی سے جو ہے سٹارٹ کر دوں گا، جس میں پہلے حصے میں فضائل قرآن، فضائل نماز اور فضائل ذکر میں سے روزانہ ایک حدیث جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کروں گا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، فضائل اعمال کی جو بک ہے اس کے کچھ حصے میں کوئکلی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک ہے حکایات صحابہ، پھر ہے فضائل قرآن، پھر ہے فضائل نماز، پھر ہے فضائل ذکر، پھر ہے فضائل حج، پھر ہے فضائل رمضان، پھر ہے فضائل تبلیغ، اور پھر ہے مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج۔ یہ چند حصے ہیں فضائل اعمال کی کتاب کے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، فضائل اعمال کی تعلیم کے فضائل سے میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس جگہ فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہوتی ہے، مجلس لگی ہوتی ہے، تو اس مجلس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے۔ دوسرا، ملائکہ رحمت جو ہیں اکٹھے ہو کر آتے ہیں اور اس مجلس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ تیسرا، سکینہ نازل ہوتی ہے۔ سکینہ مین سکون قلب نازل ہوتا ہے۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فرشتوں کی مجلس میں جتنے بھی لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر اپنے ملائکہ کی مجلس میں تفاخر کرتے ہیں، اور پھر اس مجلس کے اختتام پر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ جاؤ، بخشے بخشائے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اور جس جگہ پر فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہوتی ہے تو آسمان والوں کو وہ جگہ ایسے نظر آتی ہے جیسے ہمیں سورج، چاند، ستارے نظر آتے ہیں، ویسے آسمان والی مخلوق کو جو ہے فضائل اعمال کی تعلیم جہاں بھی ہو رہی ہوتی ہے وہ جگہ نظر آتی ہے۔ اور جس جگہ فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہوتی ہے، جس زمین کے حصے پہ ہو رہی ہوتی ہے، وہ زمین کا حصہ ساتوں زمینوں پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے اوپر جو ہے فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہے۔ یہ تھے فضائل اعمال کی تعلیم کے فضائل۔ اب آ جاتے ہیں فضائل اعمال کے تعلیم کے آداب پر۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جو بندہ ایٹ لیسٹ تعلیم کروا رہا ہو وہ باوضو حالت میں بیٹھا ہو۔ ویسے تو سب لوگوں کے لیے ضروری ہے، لیکن کم از کم جو ہے فضائل اعمال کی جو تعلیم کروا رہا ہو وہ بندہ باوضو حالت میں ہو۔ دوسرا جو اس کا ہے ادب وہ یہ ہے کہ شروع سے آخر تک بیٹھا جائے، پھر ہے کہ خوشبو لگا کے بیٹھا جائے، پھر ہے کہ دو زانو ہو کے بیٹھا جائے، مینز اتحیات کی شکل میں بیٹھا جائے، پھر ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو ہم سب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں، جب کسی صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں، جب کسی صحابیہ کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہیں،
اور جب کسی بزرگ کا آئے نام تو ہم رحمت اللہ علیہ کہیں۔ اس کے علاوہ دل کے پیالے کو خالی کر کر بیٹھنا ہے، اور تعلیم اتنے غور سے سننی ہے کہ ہم دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے ہم جو ہے تعلیم کی مجلس میں بیٹھیں۔ یہ فضائل اعمال کی تعلیم کے آداب ہو گئے۔ اب ہے مقصد۔ مقصد میں سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن ہمارے عمل میں نہیں ہے۔ تو فضائل اعمال کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے۔ نماز پڑھنا ہم سب کو پتہ ہے کہ فرض ہے، تو ہم سب نماز پڑھنے لگ جائیں۔ دوسرا، یقین نظر سے ہٹ کر خبر پر آ جائے۔ مینز خبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ دکان رزق دے رہی ہے۔ ہمارا یقین یہ ہو کہ دکان رزق نہیں دے رہی، اللہ رزق دے رہا ہے، تو یہ یقین نظر سے ہٹ کر خبر پر آ جائے۔ اور تیسرا، خدا کے وعدے اور وعدوں پر یقین آ جائے۔ یہ جو ہے اس کے مقاصد ہیں فضائل اعمال کی تعلیم کے۔ ایک جو ہے فضائل یہ بھی تھا کہ میرے ذہن میں ابھی آیا کہ یہ مسجد نبوی کے اعمال میں سے ایک اعمال ہے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، ابھی تو کیریج فیکٹری اسلام آباد کا اجتماع آ رہا ہے، 21 کو ہفتے والے دن عصر کے بعد شروع ہوگا، 22 کو اتوار کا دن ہے، اور 23 کو پیر والے دن صبح فجر کے بعد دعا ہو جائے گی۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 23 مئی سے ہی روزانہ ڈیلی بیسس پر جو ہے تعلیم کا عمل کروں اپنے چینل پر۔ تو اس وجہ سے میں آپ کو اگین ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ سب میرا چینل سبسکرائب کریں، تو آپ کو ڈیلی بیسس پہ جو ہے میری تعلیم کا جو عمل ہے آپ بھی اس میں شامل ہو سکیں۔ اپنے اس میسج کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیاں لائے، برکت لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بچوں کو دین کا داعی بنائے، میں اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔